اے شہنشاہ بغداد، میں مدینے سے چل پڑا ہوں اور بغداد پہنچنے والا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جو حجاز مقدس سے بغداد شریف کے لیے جو راستہ آتا تھا، وہ نہر کے کنارے جا کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قافلوں کی چھان بین کیا کرتے۔ ساحل پر کھڑے ہو کر معزز سامعین کرام، سرکار شہاب الدین عمر سہروردی وہ زمانے میں بغداد شریف میں مقیم تھے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سرکار بابا شرف الدین سہروردی پہاڑی شریف والے آقا کے پیر و مرشد ہے۔ آپ کے چچا جان موجود تھے، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام اس زمانے میں بغداد شریف میں موجود تھے۔ لیکن غریب نواز کی قسمت میں لاکھوں سلام کہ خواجہ خواجگاہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے وہ محبتوں سے نوازا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مرتبہ سرکار غریب نواز کو عطا کیا وہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ظاہر فرما رہا ہے۔ روزانہ جو قافلے حجاز سے عراق آیا کرتے، بغداد شریف پہنچتے، وہ ساحل پر کوئی اور نہیں، معزز سامعین کرام، انتظار غریب نواز کا کرنے کے لیے خود غوث پاک جایا کرتے تھے، خود غوث پاک جایا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، پھر یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ مقدس ذات گرامی ہیں جن کی بارگاہ میں انسان، چرند و پرند، جنات اور دیگر مخلوقات تو چھوڑ دیجئے، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ملکی مخلوق فرشتے بھی بڑے ادب کے ساتھ جس چوکھٹ پہ آتے ہیں وہ چوکھٹ پیران پیر کی چوکھٹ ہے، وہ دربار غوث اعظم کا ہے۔ لیکن غریب نواز کی قسمت دیکھیے، بڑے سے بڑے اللہ والے نے بغداد شریف میں آ کر پیران پیر کی زیارت کی، ان سے اکتساب فیض کیا، سرکار غوث پاک کی غلامی اختیار کی۔ لیکن ایک مقام منفرد یہ غریب نواز کو حاصل ہے کہ غریب نواز کے انتظار میں روزانہ بغداد شریف کے ساحل کے کنارے پر خود غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تشریف لے جایا کرتے۔ کئی دن تک یہی مسئلہ چلتا رہا، پھر غریب نواز سرکار کے بغداد شریف پہنچنے کا بالکل وقت قریب آ گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ساحل پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ہندوستان کے غریب نواز کو، سلطان الہند کو، معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سرکار غوث پاک نے جا کر آپ بذات خود اپنے مریدین کے ہمراہ استقبال فرمایا اور اپنی خانقاہ میں لے آیا۔ اب خانقاہ میں آنے کے بعد روزانہ کے عشاء کی نماز کے بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ خانقاہ میں غریب نواز کے بھی مریدین ہیں، غوث پاک کے بھی مریدین ہیں، اور وہ مسند جب سجائی گئی، ایک پہ معین الدین اجمیری جلوہ گر ہے، ایک پہ شیخ عبد القادر جیلانی جلوہ گر ہے۔ اب ایسا لگتا ہے ایمان اور اسلام یہ دونوں ایک دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، حسنی حسینی یہ دونوں نور ایک جگہ جمع ہو گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، معزز سامعین کرام، بیان کرنے والوں نے کیا، جس جگہ پر معین الدین اجمیری سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک مقام پر، ایک مصلی پر، ایک مسند پر، ایک دستر پر جب دیکھا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا یہ دونوں کے چہروں میں زیارت جس ذات کی ہوئی وہ مولا علی اور پیارے نبی کی زیارت ہوئی۔ یہ جلوے کوئی عام جلوے نہ تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی کے دو بیٹوں میں کبھی علی کا جلوہ نظر آ رہا ہے تو کبھی نبی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کا جو پرچم لہرا رہا ہے یہ دونوں ولیوں کا صدقہ ہے۔ اجمیر کے خواجہ غریب نواز ہے تو بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اجمیر کے خواجہ ہے، بغداد کے جیلانی، یہ دونوں ہی سے قائم ہے پوری دنیا میں مسلمانی۔ ایک کا رنگ سبز ہے تو دوسرے کو پسند زرد ہے، یہ دونوں ہی سلطہ ہیں جو کرتے ہیں نگہبانی۔ محترم سامعین کرام، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، نعمتوں سے سجا دیا گیا اس دسترخوان کو۔
غریب نواز کی قسمت دیکھو، شہنشاہ بغداد کے دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، اور ارادہ کر لو یہ واقعہ سنتے وقت کب کون سا لمحہ قبولیت کی گھڑی ہماری مجلس میں آ جائے نہیں معلوم۔ معزز سامعین کرام، محفل سجی ہے میرے دستگیر کی، بغداد والے حضرت پیران پیر کی، چھائی ہے ہر سمت دیکھو روشنی نور کی، شاید سواری آ رہی ہے پیران پیر کی۔ معزز سامعین کرام، ارادہ کر لے کہ ان کے دسترخوان پہ نہیں لیکن بغداد شریف میں ان کے لنگر کا کھانا اللہ ہماری تقدیر میں لکھ دے، اللہ ہمارے مقدر میں غوث پاک کے لنگر کھانے کا کھانا لکھ دے۔ بغداد شریف اگر جانا ہو وہ نوالے نصیب فرما دے میرے مولا جو غوث پاک کے لنگر کھانے کے ہوں۔ جب نعمتوں سے دسترخوان سجا دیا گیا، دونوں نے تناول طعام کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، اور بیٹھے بیٹھے غریب نواز سرکار نے فرمایا، اے عبد القادر، دل بڑا بے چین ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ سما سنا جائے، قول سنا جائے، قوالی سنی جائے۔ حالانکہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ سما نہیں سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار بھی نہ تھا۔ نہ سننا اور بات ہے، انکار کر دینا اور بات ہے، لیکن غریب نواز آئے ہوئے مہمان، جب خواہش ظاہر ہو ہی گئی، اور خواہش ظاہر ہونے سے پہلے معزز سامعین کرام، یہ وہ ہستی ہے جو دل پر اگر نگاہ ڈال دے تو دل روشن ہو جاتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پیران پیر کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اچھا معین الدین اجمیری، تم چاہتے ہیں کہ سما سنیں، اپنے چند خدام کو بلا کر کہتے ہیں جاؤ بغداد شہر میں سے کسی قوال کو بلا کر لاؤ، خانقاہ پیران پیر میں مجلس سما مقرر ہوگی۔ فرمان کے مطابق غوث پاک کے وہ خادم جا کر قوال کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، لیکن دور دور تک کوئی قوال کا پتہ نہیں۔ زیادہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بغداد شریف میں صرف ایک ہی قوال تھا جس کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خادم مایوس ہو کر غوث پاک کی خانقاہ میں پلٹ کر آیا اور کہنے لگا، حضور کہ میں نے پورے بغداد شہر میں تلاش کر لیا، قوال تو نہیں ہے، ایک ہی قوال تھا۔ اس کے اہل خانہ نے بتایا کہ حادثے میں 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب پورے بغداد میں ایک بھی قوال موجود نہیں ہے۔ غوث پاک کے دل میں خیال آیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، غریب نواز کی زبان سے نکل گیا ہے، سما ہو کر رہے گا، قوال نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، جو مرا ہوا قوال ہے وہی آ کر ہماری مجلس میں قوالی پڑے گا۔ یہ حوصلہ اپنے مرید اپنے خادم کو دے کر شہنشاہ بغداد کہتے ہیں جاؤ، جا کر اس قبرستان میں اس قوال کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور کہنا کہ پیران پیر تمہیں کلام سننے کے لیے بلا رہے ہیں، اور وہ اٹھ جائے گا جب مزار سے تو اسے گھر لے جانا، اس کا لباس بدلا کر اس کا ساز و سامان لے کر خانقاہ لے آنا۔ محترم سامعین کرام، فرمان کے مطابق پیران پیر سرکار کے وہ بندہ اس قبرستان میں پہنچا جہاں اس قوال کی قبر تھی، اور یہ بات بہت عام ہو چکی تھی کہ غوث پاک نے پوری مجلس میں فرمایا کہ جو مرا ہوا قوال ہے، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اب بغداد میں اسی کی مجلس سما ہوگی، اسی سے کلام سنا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کئی ایسے لوگ جو کرشمہ دیکھنا چاہتے تھے، اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتے تھے، وہ بھی حضرات جمع ہو گئے۔ قبرستان میں جب یہ قادم پہنچتا ہے اور ندا دیتا ہے سرانے کھڑے ہو کر کہ قوال چل اٹھ، تجھے پیران پیر شہنشاہ بغداد اپنی محفل میں بلاتے ہیں، خدا کی قسم محترم سامعین کرام، آسمان ابارآلود ہو جاتا ہے، رحمتوں کی رمجم بارش ہوتی ہے، اور اس قوال کی قبر پھٹتی ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہوا مزار سے اٹھتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر پورا بغداد حیران ہو کر ارشاد،
اور گھر والوں کو معلوم نہیں، گھر والے تو اس کا شوق منانے میں مصروف ہے 2 سال سے۔ اچانک جب گھر پہ دستک آئی تو لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، اہل خانہ، کہ کون ہو سکتا ہے؟ اس ٹائم پر بغداد کی رمجم بارش میں معزز سامعین کرام جب اس قوال کے گھر والوں نے دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ جو 2 سال پہلے بندہ مر چکا ہے، جس طریقے سے اسے دفنایا گیا تھا، یہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے ان کو غسل دیا گیا تھا، جس حالت میں لے جا کر قبر میں رکھا گیا تھا، اسی حالت میں یہ گھر کو واپس آیا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے جب کسی کی زندگی ولی اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا ہے، وہ موت کے بعد جب مزار سے اٹھ بھی جاتا ہے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد، 2 سال کے بعد بھی، تو محترم سامعین کرام جسم کو دھکا نہیں لگتا۔ الغرض یہ قوال کو اس کے اہل خانہ نے کفن اتار کر نیا لباس پہنایا، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنائے، عطر خوشبو لگائی گئی۔ اس کے بعد اپنا سامان لے کر یہ پیرانے پیر کی خانقاہ میں پہنچا۔ ایک جگہ پر غوث پاک جلوہ گر ہو گئے مسند پر، اور ایک جگہ غریب نواز۔ یہ دونوں کے بیچ میں اب اس قوال نے فارسی میں کلام پیش کیا، اور ایسا کلام تھا معزز سامعین کرام کہ وہ جب کلام بالکل اختتام کے قریب تھا تو پوری جتنی مجلس تھی پیرانے پیر کی خانقاہ میں، سب پر ایک وجد سا طاری ہو گیا، رقص کا عالم تھا۔ یہاں تک کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی